السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض ساتھی بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا عرفہ کب ہے، ہم روزہ کب رکھیں؟ تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ روزہ یہ جو 9 دن ہیں، اس میں کسی بھی دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب غیر حاجی کے لیے جو حاجی نہ ہو باقی ایام کے بنسبت بہت زیادہ ہے۔ احادیث میں آپ حضرات تذکرہ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہ فرض ہے یہ روزہ اور نہ واجب ہے، البتہ اجر اور ثواب کمانے کا بڑا ذریعہ ہے، اس لیے جو حضرات یا خواتین اس کو رکھ سکتی ہیں تو ثواب کمائیں اور رکھیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عرفے کا دن تو حاجی عرفات کو فلاں دن جائیں گے اور ہم روزہ کب رکھیں گے؟ تو جس دن آپ کی عید ہوگی وہ 10 ذی الحجہ ہے، اور اس سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ تو ہماری عید چونکہ یہاں پاکستان میں ہفتے کے دن ہے، عید الاضحیٰ، اس لیے روزہ جمعے کے دن ہمارا 9 ذی الحجہ پڑتا ہے، اس دن رکھنا یہ نفل ہے۔ باقی ان ایام کے اندر جو ہے وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا یہ بھی باعث اجر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبیرات 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ بعض حضرات نے تکبیرات کے بارے میں پوچھا، تو 9 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ یہ بھی جمعے کا دن ہی آتا ہے، اس کے فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد متصل آپ تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہتر یہ ہے کہ یہ 3 دفعہ یہ تکبیرات پڑھے جائیں، اور پھر اسی دن یعنی 9 ذی الحجہ کو بھی ساری نمازوں کے اندر یہ تکبیرات سارے نمازوں کے بعد پڑھی جائے گی، فرض نمازوں کے بعد، اور پھر 10 ذی الحجہ یعنی جو عید کا دن ہے اس میں بھی، پھر 11 ذی الحجہ کو بھی 5 نمازوں میں، پھر 12 ذی الحجہ کو بھی 5 نمازوں میں، پھر 13 ذی الحجہ کو 3 نمازوں میں ہے، فجر، ظہر اور عصر۔ عصر کے بعد تکبیرات پڑھیں، پھر اس دن مغرب کی نماز کے بعد تکبیرات نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ 23 نمازوں کے ساتھ تکبیرات ہو گئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے، خواتین یہ پست آواز سے جہر سے نہ ہو، اور مرد جو ہے وہ اونچی آواز سے تکبیرات پڑھیں۔ مسجد کے اندر ہو نماز پڑھے یا مسجد سے باہر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا جماعت کے بغیر، مسبوق ہو اور یا ابتدائی سے امام کے ساتھ شریک ہوں، تو یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اس میں شرم اور جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ دین کے کاموں میں شرم انتہائی مضر ہے، اور یہ انسان کی شقاوت اور بدبختی ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی جس پہ واجب ہے تو وہ حضرات اور خواتین قربانی کریں، اور عورتوں کے پاس اگر زیورات نصاب کو پہنچے ہوئے 7.5 تولے تونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اس کی ضروریات سے زائد، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ ضرور قربانی کریں۔ عورت کا ہے کہ شوہر جانے اور قربانی جانے، تو شوہر عورت کی طرف سے قربانی کا ذمہ دار نہیں، البتہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں تیری قربانی کے لیے جانور خریدتا ہوں، بیوی کے کہنے اور اس کی اجازت کے اوپر، اور بیوی نے ہاں کر دی، تو بیوی کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ والد صاحب ہماری قربانی کرتے ہیں، ہم سب پیسے جمع کرتے ہیں، وہ جانور لے آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ابہام اور اجمال میں قربانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اور پھر صرف والد صاحب کی قربانی پورے گھر اور بچوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اگر مال گھر کے اندر مشترک ہے باپ اور بیٹوں کے درمیان اور سب پر تقسیم کیا جائے، تو ہر ایک کے پاس نصاب کا مال اس کے حق میں اور اس کے حصے میں آتا ہے، تو ہر شخص کے اوپر قربانی ہے، باپ کے اوپر الگ ہے اور ہر بیٹے کے اوپر الگ ہے۔ چنانچہ اس وقت یہ کیا جائے کہ بڑا جانور لیتے وقت سب کی نیت کی جائے،
اور ہر ایک سے اس کا حصہ لے کر اس میں ڈال دیا جائے، 7ویں حصے میں جو رقم آتی ہے وہ ہر ایک کے اوپر لازم کر دیے جائے، تو اس طریقے سے قربانی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جانور کو تختہ مشق نہ بنایا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کرنا نہیں جانتے لیکن وہ پھر بھی چھری ہاتھ میں لیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، چنانچہ جانور کو بڑی اذیت پہنچتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ ہرگز قربانی نہ کریں، قربانی اور ذبح کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، اور سیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ مضبوط ہوں تب وہ قربانی کرے۔ اگر اس طریقے سے نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے سے کرائیں۔ ہاں، جس کو ذبح کرنے کا طریقہ اچھے طریقے سے آتا ہے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خود قربانی کرے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی تنہا قربانی نہیں کر سکتا تو وہ کسائی اور قصاب اس کی مدد سے قربانی کرتا ہے، یعنی ایک چوری دونوں ہاتھ میں لیتے ہیں اور کسائی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ چونکہ عمومی طور پہ اس نے ذبح نہیں کیا، طریقہ نہیں آتا، تو اس کے ہاتھ کانپتے ہیں اور یہ دونوں جانور کو ذبح کراتے ہیں۔ اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دونوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اگر کسی نے بھی اس کو یاد تھا اور بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش یہ کریں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو اذیت بھی ہوتی ہے، کوشش یہ کریں کہ قربانی ایک ہی شخص کرے۔ دونوں ہاتھوں میں چھری لے کر قربانی کرنا یہ کبھی کبھی جانور کو انتہائی سخت تکلیف اور اذیت ہوتی ہے ذبح کے علاوہ، تو اس قسم کی قربانی نہ کی جائے، اور اگر کی جائے تو دونوں بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کریں۔ تکبیرات کے حوالے سے جو تکبیرات واجب ہیں تو وہ تو واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ عام دنوں کے اندر مثلا اب بھی تکبیر پڑھنا انہی ایام کے اندر یہ مستحب ہے۔ چنانچہ بعض حضرات صحابہ کرام باہر گھر سے جا کر گلیوں میں اور بازاروں میں بھی اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے تھے۔ اس لیے تکبیر پڑھنا واجب تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے ہے، لیکن مستحب اس سے پہلے بھی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت یا مستحب کے لیے متعین نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے مسجد میں، گھر میں، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتے وقت تکبیر پڑھ سکتے ہیں، اور یہی ذکر ان دنوں کے اندر بہتر ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔